مولانا اور بلاول ملاقات میں برف نہ پگھل سکی، سربراہ JUI سے چیئرمین پیپلز پارٹی کی ملاقات۔ اندرونی کہانی کے مطابق مدارس رجسٹریشن بل پر پیش رفت نہ ہو سکی۔ بلاول بھٹو نے بل کی منظوری نہ ہونے پر وجوہات سے مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کیا۔ کہا پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ جاری رکھے گی، بل کی رکاوٹ کہیں اور سے آ رہی ہے۔ فضل الرحمان بولے، آپ قانونی اور اخلاقی جواز کھو چکے، بل پر صدر کے دستخط نہ ہونے کے باوجود 10 روز بعد بل قانون بن چکا۔ میڈیا سے گفتگو میں مولانا عبدالغفور حیدری بولے، بلاول بھٹو نے صدر کی جانب سے دستخط کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا، صدر پیپلز پارٹی کا نہیں ریاست کا صدر ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا کی صورتحال پر گورنر کی طلب کردہ آل پارٹیز کانفرنس آج ہوگی۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے APC میں 16 جماعتیں شرکت کریں گی۔ کانفرنس میں امن و امان، صوبائی حکومت کی کارکردگی اور وفاق سے صوبے کے وسائل لینے پر بات ہوگی۔ KP حکومت اپنے حلف سے غافل ہے، مگر ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ ملک کا امن سازشی احتجاج اور کنٹینر کی نظر نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر PTI کا گورنر کی طلب کردہ APC میں شرکت نہ کرنے کا اعلان۔ ترجمان کے مطابق پیپلز پارٹی کا خیبر پختونخوا میں کوئی مینڈیٹ نہیں، صوبائی حکومت اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے ادا کر رہی ہے۔ گورنر سنجیدہ تجاویز دیں تو زیر غور لائیں گے۔ بچوں کے ہاتھ میں بندوق، غلیل، پتھر اور کیلوں والے ڈنڈے پاکستان کا چہرہ نہیں۔ احتجاج کے نام پر بچوں کے مستقبل سے نہ کھیلو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے، انتشاری ٹولے نے اپنے بچے کو محفوظ جگہ پر چھوڑا ہوا ہے اور قوم کے بچوں کو مرنے مارنے کے لیے سڑکوں پر لے آئے ہیں۔ طالب علم پڑھتا ہوا اچھا لگتا ہے، ڈی چوک میں بیٹھا نہیں۔ پنجاب پولیس گولی چلا دیتی تو کیا ہوتا؟ سیاستدان وہ ہوتا ہے جو نئی نسل پر سرمایہ کاری کرے۔ طلباء کا خواب پورا کرنا میری ذمہ داری بن گیا۔ 60,000 روپے ماہانہ پر ہزاروں انٹرنز رکھے ہیں، ایک بھی تقرری میرٹ سے ہٹ کر نہیں کی۔ نواز شریف انٹرنیٹ سٹی میں دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز کے کیمپس ہوں گے۔ مریم نواز نے ہونہار اسکالرشپ پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مستقبل کا لاہ عمل بانی PTI طے کریں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، 5,000 کارکن لاپتہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کہا ضلعی سطح پر لاپتہ کارکنوں کو ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں۔ بشرا بی بی کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، احتجاج میں عام کارکن کی طرح شامل ہوئی۔ شبلی فراز نے کہا، PTI پر مقدمات کے مثبت نتائج نکلیں گے۔ حکومتی رویے سے لگتا ہے ہم لوگ اس ملک کے شہری نہیں۔ سلمان اکرم راجہ بولے، ہمارے خلاف دھڑا دھڑ مقدمات بن چکے، یہ عدالتی نظام کا امتحان ہے۔ ہم سیاسی جنگ کے ساتھ قانونی جنگ بھی لڑتے رہیں گے۔ مظاہرین کو کھلی چھوٹ دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ PTI کی ایک تاریخ ہے، ان کی کوئی ریلی یا احتجاج پرامن نہیں ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی غیر ملکی سفیروں کو بریفنگ، کہا اسٹیٹ گیسٹ کی آمد پر ہی احتجاج کی کال کیوں دی گئی؟ اہم موقع پر احتجاج سے سیاسی پارٹی کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے۔ PTI کو سنجانی پر احتجاج کا کہا، مگر وہ ریڈ زون میں احتجاج کی ضد پر اڑی رہی۔ اسحاق ڈار نے واضح کیا کہ سیکیورٹی فورسز کے پاس اسلحہ نہیں تھا، صرف آنسو گیس، واٹر کینن اور لاٹھیاں تھیں۔ بدقسمتی سے اتنا ابہام پھیل گیا ہے کہ وضاحت دینا پڑ رہی ہے۔ سوشل میڈیا ایک لعنت ہے اور اپوزیشن فیک نیوز پھیلانے میں ماہر ہے۔ 24 نومبر کا احتجاج، PTI رہنماؤں کے گرد گھیرا تنگ۔ بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور، عمر ایوب کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ تھانہ کوہسار پولیس نے 96 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ نامزد ملزمان میں شیر افضل مروت، شیخ وقاص اکرم اور مقامی رہنماؤں کے نام بھی شامل۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل ٹیمز تشکیل دے دی گئیں۔ PTI رہنماؤں کے خلاف ڈی چوک احتجاج کے مزید 10 مقدمات درج، FIRs کی تعداد 20 ہو گئی۔ ادھر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ڈی چوک مقدمے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات نکالنے کی استدعا، درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بشرا بی بی کی ضمانت منسوخی کی درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ میں FIA کی درخواست پر سماعت آج ہوگی۔ FIA نے بشرا بی بی کی مسلسل عدم حاضری پر ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا کی۔ ادھر GHQ حملہ کیس میں اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کی بریت کی درخواست خارج۔ فیصل آباد میں بھی 9 مئی کے مقدمے میں PTI کے 16 رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ MNA حسن نواز، عبداللہ دمڑ، شیخ راشد شفیق اور دیگر نامزد
دوسری جانب بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے کی درخواست میں غلط بیانی پر بانی کی تینوں بہنوں پر 10,000 روپے جرمانہ، اے ٹی سی نے درخواست خارج کر دی۔ چیمپئنز ٹرافی کا مستقبل کیا ہوگا؟ آئی سی سی بورڈ میٹنگ آج ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی میٹنگ میں شرکت کے لیے دبئی جائیں گے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بی سی سی آئی نے اپنے ملک میں آئی سی سی ایونٹس کے لیے ہائیبرڈ ماڈل مسترد کر دیا۔ موقف اپنایا کہ بھارت میں سیکیورٹی کے کوئی مسائل نہیں۔ بھارتی بورڈ نے چیمپئنز ٹرافی کے میچز پاکستان میں کھیلنے سے انکار کیا تھا، جس پر چیئرمین بی سی بی نے پاکستان اور بھارتی سرزمین پر ایک دوسرے کے میچز کے لیے ہائیبرڈ ماڈل تجویز کیا تھا۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی کی بہترین میزبانی کے لیے تیار۔ 53 روز میں قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر 89% کا مکمل۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے اسٹیڈیم کا دورہ کر کے کام کا معائنہ کیا۔ کہا پورا اسٹیڈیم اسٹیٹ آف دا آرٹ اور عالمی معیار کا بنایا جا رہا ہے۔ 34,000 شائقین کے میچ دیکھنے کی گنجائش ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی کا T20 ورلڈ کپ جیتنے والی بلائنڈ ٹیم کے لیے 1 کروڑ روپے کا انعام۔ سپورٹنگ سٹاف اور ایسوسی ایشن کے لیے 2 کروڑ روپے مختص۔ فاتح ٹیم نے چیئرمین پی سی بی سے ملاقات کی۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسرا T20 آج ہوگا۔ قومی ٹیم ابتدائی 2 میچز جیت کر سیریز میں ناقابل شکست برتری حاصل کر چکی۔ ادھر دورہ جنوبی افریقہ کے لیے پاکستان کے تینوں اسکواڈز کا اعلان۔ بابر اعظم تینوں فارمیٹس میں شامل۔ جارحہ مزاج بیٹر فخر زمان حصہ نہ بن پائے۔ شاہین آفریدی وائٹ بال اسکواڈ میں شامل۔ ٹیسٹ اسکواڈ میں آرام دیا گیا۔ فاسٹ بولر محمد عباس کی 3 سال بعد ٹیسٹ میں واپسی۔ سفیان مقیم پہلی بار ون ڈے اسکواڈ کا حصہ بن گئے۔ ہیڈ کوچ عاقب جاوید کا کہنا ہے تینوں اسکواڈز متوازن ہیں۔ فخر ابھی اپنی فارم اور فٹنس حاصل نہیں کر پائے۔ قومی ٹیم زمبابوے کے بعد جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت نیشنل ٹیکس کونسل کا اجلاس۔ وفاق اور صوبوں کے درمیان قومی مالیاتی معاہدے کے تناظر میں ٹیکس معاملات کا جائزہ۔ ایف بی آر اور صوبائی ٹیکس اداروں کے درمیان معلومات کے تبادلے کے لیے طریقہ کار کو مضبوط بنانے پر زور۔ وفاقی پالیسیز کے تناظر میں زراعت پر انکم ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکسیشن بڑھانے کے لیے اقدامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ میجر محمد اکرم شہید نشان حیدر کی 53ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور مسلح افواج کا خراج عقیدت۔ میجر محمد اکرم 19 مئی 1971 کو ہیلی میں 4 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی کمپنی کی کمانڈ کر رہے تھے۔ میجر محمد اکرم نے علاقے کا بہادری سے دفاع کیا، دشمن کو پیش قدمی نہیں کرنے دی۔ دشمن سے لڑائی کے دوران شدید زخمی ہوئے۔ 5 دسمبر 1971 کو جام شہادت نوش کیا۔ فرانسیسی وزیر اعظم مائیکل جین بارنیئر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب۔ بائیں اور انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں حکومت گرانے کے لیے متحد۔ تحریک عدم اعتماد بارنیئر کے بجٹ کو بغیر کسی ووٹنگ کے منظور کروانے کی کوشش پر لائی گئی۔ وزیر اعظم بارنیئر نے کسی بھی جماعت کی بجٹ تجاویز مطالبات ماننے سے انکار کیا تھا۔ دوسری جانب وزیر اعظم بارنیئر کا کہنا ہے انہیں نکالا گیا تو فرانس کے قرضوں کے مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ جنوبی کوریا کے وزیر دفاع کم یونگ ہیون مستعفی ہو گئے۔ کہتے ہیں ماشاء اللہ کے حوالے سے عوام میں کنفیوژن پیدا کرنے پر معذرت خواہ ہوں۔ اپوزیشن پارٹی نے وزیر دفاع کے خلاف مواخذے کی کارروائی شروع کر دی۔ ادھر ماشاء اللہ لگانے پر جنوبی کورین صدر کو بھی مواخذے کا سامنا۔ جنوبی کوریا کے قانون سازوں نے صدر کے خلاف مواخذے کی تحریک جمع کرا دی۔ تحریک پر جمعے تک ووٹنگ متوقع۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عہدہ سنبھالنے سے قبل ہی غزہ جنگ بندی کی کوششیں۔ مشرق وسطی کے لیے نامزد سفیر کا اسرائیل اور قطر کا دورہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق سٹیو وٹکوف نے قطری اور اسرائیلی وزرائے اعظم سے ملاقاتیں کی۔ سٹیو وٹکوف کے دورے کے بعد قطر نے دوبارہ ثالثی شروع کی۔ امکان ہے حماس کا وفد مذاکرات کے نئے دور کے لیے دوحہ واپس جائے گا۔
امریکہ میں برفانی طوفان سے معمولات زندگی درہم برہم، نیو یارک کے کئی شہروں میں 5 فٹ تک برف باری، کئی ریاستوں میں لوگوں کا سفر کرنا محال ہو گیا۔ اٹلانٹا اور شمالی کیرولائنا میں درجہ حرارت -22 ڈگری تک گر گیا۔ محکمہ موسمیات کی اوہایو کے علاقے کلیو لینڈ میں 10 انچ تک برف باری کی پیش گوئی۔ امریکہ اور کینیڈا میں برف باری مزید 1 ہفتے تک جاری رہنے کا امکان۔ جزوی معذور افراد کے علاج میں پیش رفت۔ تحقیق کے مطابق ریڑھ کی ہڈی کے مسائل دماغ کے خاص حصے کو متحرک کر کے حل ہو سکتے ہیں۔ تکنیک سے جزوی معذور افراد کو چلنے میں مدد فراہم کی گئی۔ نئی تکنیک مستقبل میں مکمل علاج کا راستہ کھول سکتی ہے۔ سرچ انجن گوگل نے مصنوعی ذہانت سے لیس جنریٹو ماڈل ویو متعارف کرا دیا۔ اے آئی ماڈل تصویر سے اعلیٰ معیار کی ویڈیوز بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صارفین ٹیکسٹ پرومپٹ یا تصویر اپلوڈ کر کے ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ قادر الکلام عہد آفریں شاعر جوش ملی آبادی کا آج یوم پیدائش۔ ان کا کلام آج بھی مداحوں میں مقبول۔ وہ مختلف شاعری مجموعوں کے خالق ہیں۔ یادوں کی بارات کے مصنف کو مداحوں کا خراج عقیدت۔ اگست 2012 میں جوش کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ اور عصر حاضر کے بے مثال گلوکار اور نامور غزل گائک استاد غلام علی کی 84ویں سالگرہ۔ غلام علی پاکستان کے ساتھ بھارت اور دنیا بھر میں یکساں مقبول۔ ان کے سروں کے تار سننے والوں کے دلوں کو چھو لیتے ہیں۔ فن موسیقی میں شاندار خدمات پر کئی اعزازات سے نوازے جا چکے۔